अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़री और आज की कहानी का मौज़ू तेरे इश्क में उसका बकिया हिस्सा आज पढ़ते हैं। बारिश थम चुकी थी मगर उसके दिल में एक नई हलचल शुरू हो गई थी। साहिल, वो आहिस्ता से उसका नाम दोहराती है। उसे याद आया, उसका ख्याल रखना, जैकेट ओढ़ाना, वो नरम मगर मज़बूत लहजा, क्यों लग रहा है जैसे वो अजनबी नहीं। उसी लम्हे दरवाज़ा खुला, रुदाबा अंदर आई। बड़ी मुस्कुरा रही हो आजकल, कोई ख़ास बात है? उसके लहजे में तंज था। सारा फ़ौरन संजीदा हो गई। नहीं तो, हाँ हाँ, हमें सब पता है। कल रात वाले हीरो के बारे में सारा चौंक गई। क्या मतलब? वही जिसके साथ तुम आई थी। रुदाबा की आंखों में हसद साफ नज़र आ रहा था। वैसे अमीर लग रहा था। किस्मत अच्छी है तुम्हारी। सारा ने कुछ न कहा मगर दिल में बेचैनी बढ़ गई। उधर हेलीकॉप्टर लैंड हो चुका था। असलान ने दरवाज़ा खोला और हया को नीचे उतरने का इशारा किया। वो आहिस्ता से नीचे उतरी मगर अगले ही लम्हे असलान ने उसका हाथ पकड़ लिया। अभी हिसाब बाकी है। कौन सा हिसाब? हया ने घबरा कर पूछा। घर चलकर बताऊंगा। घर पहुंचते ही हया सीधा अपने कमरे की तरफ भागी। या अल्लाह, अब क्या करेगा ये? वो खुद से बातें कर रही थी कि दरवाज़ा ज़ोर से खुला। असलान अंदर आया। उसकी आंखों में गुस्सा मगर कहीं ना कहीं फिक्र भी थी। ये आखिरी बार था या? वो आहिस्ता मगर सख्त लहजे में बोला, आइंदा बगैर बताए कहीं गई तो अच्छा नहीं होगा। हया ने पहली बार संजीदगी से उसकी तरफ देखा। आपको इतनी फिक्र क्यों है मेरी? ये सवाल सुनकर असलान चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। फिर आहिस्ता से बोला, क्योंकि तुम्हें खोने का सोच भी नहीं सकता। हया की आंखें फैल गई। तो मान क्यों नहीं लेते कि हमारा रिश्ता है? ये वो सवाल था जिससे असलान हमेशा भागता था। वो पीछे हटा, नज़रें बंद की। वो निकाह मैं नहीं मानता। ये सुनकर हया का दिल टूट सा गया। लेकिन मैं मानती हूँ। खामोशी, भारी तकलीफ दे खामोशी। उधर साहिल अपने ऑफिस में बैठा था। उसके सामने सारा की फाइल खुली थी, अकेली, मासूम और बहुत मुख्तलिफ। वो खुद से बोला। उसी वक्त उसके दोस्त हैदर ने कहा, यार ये लड़की तुम्हारे लेवल की नहीं लगती। साहिल ने फ़ौरन उसे घूरा। मोहब्बत लेवल नहीं देखती हैदर। फिर हल्का सा मुस्कुराया। और मैंने फैसला कर लिया है। क्या? मैं उससे शादी करूँगा। हैदर के होश उड़ गए। क्या? उसी लम्हे सारा के घर में एक तूफान उठने वाला था। मैंने सारा का रिश्ता तय कर दिया है। अनवर साहब की आवाज़ गूंजी। सारा के हाथ से कप गिर गया। क्या? एक बहुत अच्छा लड़का है, अमीर भी है और शरीफ भी। सारा का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। कौन? अनवर साहब मुस्कुराए। साहिल लाशारी। सारा की सांस रुक गई। ये कैसे मुमकिन है? उसे लगा जैसे कोई ख्वाब देख रही हो। घर में आज अजीब सी रौनक थी। हर तरफ रोशनी, मेहमानों की चहल पहल कह के। मगर सारा के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। आज उसका निकाह था और दिल मुसलसल एक ही सवाल कर रहा था, क्या वाकई ही वही है साहिल? वो आईने के सामने बैठी खुद को देख रही थी। सादा सी लड़की आज दुल्हन बनी बैठी थी मगर आंखों में खुशी से ज़्यादा हैरत थी। सारा तैयार हो गई। बाहर से आवाज़ आई। जी। उसने आहिस्ता से जवाब दिया। दूसरी तरफ साहिल निकाह के स्टेज पर बैठा था। हैदर उसके पास आकर बैठा। यार, तुम वाकई ही सीरियस हो? साहिल ने मुस्कुरा कर कहा। पहली बार दिल ने कहा है और मैं दिल के खिलाफ नहीं जा सकता। पर तुम उसे जानते भी नहीं, दिल जानता है। उसका एतमाद देखकर हैदर भी खामोश हो गया। उधर रुदाबा आईने के सामने खड़ी खुद को देख रही थी। ये सब सारा को क्यों मिल रहा है? उसकी आंखों में हसद की आग भड़क रही थी। वो सब कुछ ले जाए और मैं कुछ ना करूं, ऐसा कभी नहीं होगा। उसके लबों पर एक खतरनाक मुस्कुराहट आई। आज निकाह होगा मगर दुल्हन सारा नहीं, मैं बनूंगी। कुछ देर बाद दुल्हन को ले आए। ये आवाज़ पूरे हाल में गूंजी मगर कमरे में सारा नहीं थी। वो स्टोर रूम में बंद थी। दरवाज़ा पीटती, रोती, मदद मांगती। कोई है? प्लीज़ मुझे बाहर निकालो, मुझे बहुत डर लग रहा है। दूसरी तरफ रोदाबा दुल्हन का जोड़ा पहने तैयार खड़ी थी। हाल में दुल्हन कहाँ है?
مہمانوں میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں، کہیں بھاگ تو نہیں گئی؟ یہ جملہ کسی نے کہا تو انور صاحب کے قدم لڑکھڑا گئے۔ نہیں، میری سارا ایسا نہیں کر سکتی۔ ساحل کا چہرہ سخت ہو گیا۔ وہ کہیں نہیں گئی، میں اسے ڈھونڈ لوں گا۔ اس کی آواز میں یقین تھا۔ اسی لمحے حیا کی نظر رودابہ پر پڑی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ عجیب سا تھا۔ یہ لڑکی ٹھیک نہیں، حیا نے خود سے کہا۔ وہ فوراً ہال سے نکلی اور اندر کی طرف بڑھی۔ چند لمحوں بعد اسے ہلکی ہلکی سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ کون ہے وہاں؟ میں یہاں ہوں، پلیز دروازہ کھولو۔ یہ سارا تھی۔ حیا فوراً سمجھ گئی۔ اوہ، تو یہ کھیل ہے۔ اس نے بالوں سے پن نکالی اور لاک کھولنے لگی۔ چند سیکنڈ بعد کلک، دروازہ کھل گیا۔ سارا باہر آئی اور فوراً حیا سے لپٹ گئی۔ تھینک یو، تم نے مجھے بچا لیا۔ ابھی نہیں، اصل کھیل تو باہر ہے۔ حیا نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ چلو اپنے حق کے لیے۔ حال میں نکاح شروع ہونے ہی والا تھا۔ قاضی صاحب نے پوچھا، قبول ہے؟ رودابہ لب کھولنے ہی والی تھی کہ رک جائیں، سب چونک گئے۔ دروازے پر حیا کھڑی تھی اور اس کے ساتھ سارا۔ یہ رہی اصل دلہن۔ حال میں سناٹا چھا گیا۔ انور صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سارا، میری بچی۔ ساحل کے چہرے پر سکون آ گیا، جیسے اس کی دنیا واپس مل گئی ہو۔ رودابہ کا رنگ فک ہو گیا۔ یہ جھوٹ ہے، سچ تو یہ ہے، حیا آگے بڑھی، کہ تم نے سارا کو بند کر کے اس کی جگہ خود نکاح کرنا چاہا۔ سب لوگ رودابہ کو دیکھنے لگے۔ تانیہ بیگم شرمندہ ہو گئیں۔ اب نکاح شروع کریں، انور صاحب نے بھاری آواز میں کہا۔ سارا کو بٹھایا گیا۔ سارا کی نظریں صرف اس پر تھیں۔ قبول ہے، قبول ہے، سارا نے دھیرے سے کہا۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ نکاح مکمل ہوا، مبارک ہو۔ ہر طرف آوازیں گونجنے لگی۔ حیا مسکرا کر ساحل کے سامنے آئی۔ بھائی ہوں آپ کی، بہن ہوں آپ کی، نیک تو بنتا ہے۔ ساحل ہنسا۔ کیا چاہیے؟ جو دل کرے دے دیں۔ اسی وقت پیچھے سے ایک آواز آئی، اسے جو چاہیے ہوگا میں دے دوں گا۔ حیا پلٹی اور دل دھک سے رہ گیا۔ اصلان، وہ خاموشی سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ گھر چلیں، صرف دو الفاظ، مگر حکم واضح۔ حیا نے چپ چاپ سر ہلایا۔ ادھر ساحل اور سارا ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ آپ نے واقعی مجھ سے شادی کیوں کی؟ سائرہ نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ ساحل مسکرایا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کیونکہ تم وہ پہلی لڑکی ہو جسے دیکھ کر دل نے کہا یہی ہے۔ سارا کی آنکھوں میں نمی آ گئی اور میں نے دل کی سنی۔ ادھر گاڑی میں خاموشی تھی۔ حیا اور اصلان ساتھ بیٹھے تھے۔ ناراض ہیں؟ حیا نے آہستہ سے پوچھا۔ بہت۔ کتنا؟ اصلان نے اس کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں شرارت کی ہلکی سی جھلک آئی۔ اتنا کہ سزا دینی پڑے گی؟ حیا کا دل زور سے دھڑکا۔ کیسی سزا؟ اصلان جھکا، اس کے قریب آ کر بولا، وہ گھر جا کر بتاؤں گا۔ رات کی خاموشی آہستہ آہستہ پورے گھر پر چھا رہی تھی۔ ہر طرف خاموشی کا ماحول تھا۔ ایک طرف سارا اور ساحل کی نئی زندگی شروع ہو رہی تھی تو دوسری طرف حیا اور اصلان کے درمیان برسوں کی دوری ختم ہونے والی تھی۔ ساحل اور سارا۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی۔ سارا بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ہر نئی دلہن کی طرح وہ شرم، جھجک اور تھوڑی سی گھبراہٹ میں تھی۔ دروازہ کھلا، ساحل اندر آیا۔ چند لمحے وہ دروازے کے پاس ہی کھڑا رہا، اسے دیکھتا رہا، جیسے اسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ وہ لڑکی جسے بارش میں پہلی بار دیکھا تھا آج اس کی بیوی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے پاس آیا اور سامنے بیٹھ گیا۔ اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ سارا نے نظریں جھکا لیں۔ میں بس، ساحل ہلکا سا مسکرایا، پھر بہت نرم سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں تمہیں کبھی تکلیف نہیں دوں گا، وعدہ ہے۔ یہ الفاظ سن کر سارا کے دل کا آدھا خوف ختم ہو گیا۔ میں ہمارے رشتے کو عزت اور محبت کے ساتھ آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ اس کی آواز میں سچائی تھی۔ سارا نے دھیمے سے سر ہلایا اور اپنے دل کو اس کے حوالے کر دیا۔ ساحل نے اس کے ماتھے پر پیار سے بوسہ دیا اور اسی لمحے دو اجنبی دل ایک خوبصورت رشتے میں بندھ گئے۔ حیا اور اصلان۔ ادھر حیا کمرے میں بیٹھی
اسلان کا انتظار کر رہی تھی۔ یا اللہ، آج یہ کیا کرے گا؟ دروازہ کھلا، اسلان اندر آیا۔ چہرے پر سنجیدگی تھی۔ وہ سیدھا اس کے پاس آیا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تو تیار ہو سزا کے لیے؟ حیا نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لیں۔ پلیز، زیادہ سخت نہ ہونا۔ اسلان کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اچانک اس کے قریب جھکا اور اس کے ماتھے پر نرم سا بوسہ دے دیا۔ حیا نے حیرت سے آنکھیں کھولیں۔ یہ سزا ہے؟ اسلان ہلکا سا مسکرایا۔ نہیں، یہ انعام ہے کہ تم واپس آ گئی۔ حیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں؟ ناراض تھا کیونکہ ڈر گیا تھا۔ وہ پہلی بار اپنے جذبات کھل کر بیان کر رہا تھا۔ تمہیں کھونے کا ڈر مجھے پاگل کر دیتا ہے یا یہ سن کر حیا کا دل بھر آیا۔ تو مان لینا کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اسلان کی آنکھوں میں دیکھا اور آہستہ سے کہا، ہاں کرتا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ حیا کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، جیسے اسے دنیا کی سب سے بڑی خوشی مل گئی ہو۔ اسلان نے اس کا ہاتھ تھاما، اور آج کے بعد کوئی دوری نہیں۔ حیا نے سر ہلایا، کبھی نہیں۔ وہ اسے اپنے قریب لایا اور اس لمحے برسوں کی غلط فہمیاں، فاصلے اور انکار سب ختم ہو گیا۔ چند مہینے بعد گھر میں خوشیوں کا سماں تھا۔ سارا اور ساحل اب ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ سارا کی سادگی اور محبت نے ساحل کی دنیا بدل دی تھی۔ سارا، آپ واقعی ہی بدل گئے ہیں۔ سارا نے مسکرا کر کہا، تمہاری وجہ سے۔ وہ ہنسا۔ ادھر حیا اور اسلان بھی ایک مکمل رشتے بن چکا تھا۔ اب نہ کوئی انکار تھا، نہ کوئی دوری، صرف محبت۔ حیا جی، اب کہیں جانے سے پہلے بتا دینا۔ اسلان نے شرارت سے کہا۔ حیا ہنس پڑی۔ اب تو ساتھ ہی جائیں گے۔ کبھی بارش میں ملنے والی ایک لڑکی، کبھی ضد کرنے والی ایک لڑکی، کبھی خاموش رہنے والا ایک شوہر، اور کبھی دل کی بات نہ ماننے والے لوگ۔ آخر کار سب کو اپنی منزل مل ہی گئی۔ محبت نے جیت لیا اور زندگی نے ایک خوبصورت موڑ لے لیا، جہاں ہر دل مطمئن تھا اور ہر آنکھ میں خوشی تھی اور ہر رشتے کا مکمل۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ کیسی لگی ہو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اگر پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔